اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ میرا یہ کلپ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میری آواز سارے علماء کے کان پہنچے، وہ علماء جو محراب میں مشغول ہیں، وہ علماء جو مدارس میں مشغول ہیں، اور وہ خطیب جو ممبروں پر آتے ہیں، تاکہ ان تک یہ حقائق میں پہنچاؤں۔ دیکھیں، میں یہ آیت جو سورہ انفال کی 27ویں آیت ہے، میں نے اس لیے تلاوت کی ہے تاکہ آپ جانے رہیں کہ ایک خیانت کے موضوع کے اوپر مجھے آپ کے سامنے کچھ عرائض پیش کرنی ہے۔ ایک عام شخص جو تعلیمات قرآن اور اہل بیت سے آشنا نہ ہو اور وہ خیانت کرے تو لا علمی ہے، جہالت ہے، یقیناً اس کی سزا ہے، اللہ کے نزدیک اس کی سزا ہے، اس کے احکام واضح ہیں۔ لیکن خدا نخواستہ اگر ایک عالم جو مزاج الہی سے واقف ہو، جو اہل البیت علیہم السلام کے مزاج سے واقف ہو، اسلامی ادارے کا بڑا ہو، مدرسے کا انچارج ہو، مدیر ہو، پرنسپل ہو، ایگزامنر ہو، قانون الہی کا محافظ ہو، انسانیت کا تربیت گاہ ہو، اگر خیانت کرے تو یہ بڑی خیانت ہے۔ یعنی اس کا ایمان اللہ پر نہیں ہے، اس کا ایمان رسول پر نہیں ہے، اس کا ایمان اہل البیت پر نہیں ہے۔ یہ خیانت غیر قابل معافی ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شہر مدراس میں تمل ناڈو وقف بورڈ میں ایک شخص بنام سہیل حیدر خان ابن کمیل حیدر خان ممبر بنائے گئے ہیں۔ کون سی کیٹیگری میں؟ اسکالر کی کیٹیگری میں۔ یہ ممبر بننا ان کا کس دلیل کے بنا پر تھا کہ ایک مدرسہ یا عربک کالج جس کا نام ولی عصر عربک کالج ہے، اس نے 20 اگست 2006 کو ایک سند دی ہے کہ یہ صاحب کوالیفائیڈ ہیں دین میں، یہ صاحب قرآن اور فقہ کے پڑھے ہوئے ہیں، جبکہ ساری دنیا جانتی ہے، اظہر من الشمس ہے کہ یہ شخص کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہے۔ اس عربی کالج کے پرنسپل جو ظاہراً مولانا لوگ ہیں، یہ لوگ مولانا ذاکر خان، لیکن یہ مولانا نہیں ہے، یہاں پر صرف ذاکر خان ہیں، اور محمد عسکری خان، اس شخصیت سے تو خوب لوگ واقف ہیں۔ اور ایک اور سند جو آل انڈیا شیعہ پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے مولانا یعقوب عباس کی طرف سے جاری کی گئی ہے، یہ 15 جولائی 2021 کو انہوں نے دیا ہے، جس کی مدد سے یہ شخص تمل ناڈو وقف بورڈ کا ممبر بنا ہے۔ یہ شخص جو تمل ناڈو وقف بورڈ کا ممبر بنا یعنی سہیل حیدر خان، اس کی خطا کم ہے، لیکن اتنی بڑی جرت کرنے کے لیے خود علماء نے یہاں پر اس کی حمایت کی ہے۔ اس عربی کالج ولی عصر عربی کالج جو ظاہراً ایڈریس یہاں پر ہے کہ امیٹھی سلطان پور اتر پردیش، یہ یہاں کا کالج ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، مولانا یہ شخص جو کبھی مدرسے کا رو نہیں کیا، آپ نے اسے کیوں سند دی؟ آپ نے اتنی بڑی خیانت امام زمانہ کے انسٹیٹیوشن سے کیا، آپ کو احساس تک نہیں ہوا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ جھوٹی گواہی دینا ہے۔ آپ نے جھوٹی گواہی دی یہاں پر۔ اور دوسری طرف یعقوب عباس صاحب جو گواہی دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ he is well versed in شیعہ تھیولوجی۔ یہ کس مدرسے کی ڈگری ہے؟
کیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ کسی کو تھیولوجسٹ بنائیں؟ اگر ہاں، یہاں پر انہوں نے یہ لکھا ہے ممبر آف آور آرگنائزیشن فرام 2005، یہ مانتا ہوں میں، ایک کامن ایک آپ نے اس کی سرٹیفائی کی، لیکن آپ نے یہ کہا کہ ہی از ویل ورسڈ ان شیعہ تھیولوجی۔ شیعہ پرسنل لا بورڈ کب سے شیعہ تھیولوجسٹ کو بنانے لگا ہے؟ ولی عصر عربک کالج جو کہ 2006 میں یہ سند دیا ہے، 2006 میں یہ شخص چنئی میں تھا، اور اس کی عمر کتنی تھی اور وہ کتنے سال وہاں تھے؟ آپ نے صرف لکھ کر دے دیا۔ اس کا یوٹیلائز کرنا اس شخص کے اوپر کم گناہ ہے، اس سے زیادہ گناہ آپ کے اوپر ہے۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کتنے چیلنجز فیس کر رہا ہے۔ آج وسیم رضوی ملعون اور اس کے ساتھ جو ہم سنگر ہیں، جو RSS ہندوتوا کا پرچم اٹھانے والے، جو آج تیر کمان میں جوڑ کر ٹھہرے ہوئے ہیں اسلام پر حملے کرنے کے لیے، سب سے بڑا حملہ پیغمبر کے بعد جو وسیم ملعون کا ہے اور اس کے ہم سنگروں کا ہے، وہ ہے مدارس پر حملہ کرنا۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مدرسے بند کرو، یہاں پر یہ لوگ غلط تعلیم دیتے ہیں، ٹیرورسٹ کی تعلیم دیتے ہیں، بے ارزش والی تعلیم دیتے ہیں۔ یعنی یہ چیلنجز آج دشمن کی طرف ہیں، دشمن آپ کے مدرسے بند کرنا چاہتا ہے، اور آپ ایسے ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹس چند کوڑیوں کے خاطر دے کر آپ لوگوں کو یعنی یہ ثابت کر رہے ہو دشمن کے سامنے کہ دیکھو مدرسے صحیح بھی یہی نوعیت کے ہیں۔ کتنے مدرسے، آپ نے ایک کمیونٹی کو بدنام کیا، آپ نے ایک آئیڈیالوجی کو بدنام کیا، آپ نے مدرسے کے نام پر میس یوز کیا ہے۔ مجھے افسوس ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے یہ کہہ کر کہ جو ہے یہ تھیولوجسٹ ہے، یہ پڑھا لکھا ہے، فقہ جانتا ہے اور یہ کافی آل محمد کے تعلیمات سے واقف ہے، آپ نے خود اس میں لکھا ہے یہ بات۔ مجھے شرم آتی ہے کہ آپ نے سر پر عمامہ رکھ کر مجلسیں پڑھنے والے، آپ لوگوں کو نصیحت کرنے والے، جو سب سے بڑی دولت ہے ولایت علی ابن ابی طالب، لوگوں کے دلوں میں ڈالنے والے، امام علی کے ارزشوں کے خلاف جاتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ آپ ایک کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹ کر دے دیے، وہ لے جا کر گورنمنٹ میں سبمٹ کر دیا اور سبمٹ کر بالکل وہ ممبر بن گیا، یہ کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ آج مجھے معلوم ہو گیا ہے، کل یہ گورنمنٹ کو معلوم ہوگا، یہ پرسوں آپ کے مدرسے کی کیا حالت ہوگی۔ میں تمل ناڈو گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں یہ سرٹیفکیٹس جو دیے گئے ہیں اس کے اوپر انکوائری کیا جائے، یہ بوگس ہیں، یہ پیسے دے کر بنائے گئے، معلوم ہو رہا ہے یہاں پر یہ اس طریقے کی نہیں ہوتی ہے۔ یہ تمام علماء سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ مدرسوں کو کنٹرول کریں، آپ کے ڈاکیومنٹیشن کے اوپر لگام لگائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مس یوز ہو کر چلے جائیں اور دشمن اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ سے خوف کھائیں مولانا صاحب، آپ ممبر پر آنے والے، آپ عربی کالج ولی عصر کے نام سے، امام عصر کے نام سے آپ ایک انسٹیٹیوشن چلاتے ہیں، آپ کو خوف الہی بالکل نہیں ہے۔ آپ کو کل چہرہ دکھانا ہے، یہ زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، کل کے دن جواب دینا ہے آپ کو امام زمانہ کی ذوالفقار کے سامنے۔ اس وقت آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ توبہ کریں اور دوبارہ پھر لکھیں کہ جو سرٹیفکیٹ ایشو ہوئی ہے وہ غلط ہے۔ اس قسم کا کوئی آدمی سلطان پور میں نہیں پڑھا ہے اور نہ کسی مدرسے میں پڑھا ہے اس نے، ہم جانتے ہیں یہ بات، اور آپ سمجھ گئے کہ کوئی جاننے والا نہیں ہے، یہ کانفیڈینشیل ہو گیا۔ آپ کا ایمان تو اللہ پر بھی نہیں ہے، رسول پر بھی نہیں ہے، امام زمانہ پر بھی نہیں ہے،
اگر ہوتا تو آپ اس طریقے کی حرکت نہ کرتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔